اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 سے 145 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر احکامات کو مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد ترجمے کے ساتھ احکامات کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ ٹھیک ہے، اور تمہیں اس بات کا گمان کس نے ڈالا ہے، کس نے تمہارے دل میں یہ یقین ڈالا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو تم میں سے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، جو تم میں سے زیادہ محنت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ زیادہ صبر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، وہ تم میں سے جہاد والوں کو بھی، محنت کرنے والوں کو بھی جانتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے۔ تو پھر تم سب لوگ کیسے تصور کرتے ہو کہ سب لوگ ایک ہی طرح جنت میں داخل ہوگے؟ ایک ہی طرح داخل نہیں ہوگے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ البتہ تحقیق تم اس سے ملاقات سے پہلے، ملاقات سے پہلے تم جو ہے وہ اس کی تمنا کر رہے تھے، تم کہتے کہ ہمیں موت آ جائے، موت سے پہلے یعنی موت کے وقت آنے سے پہلے تم کہہ رہے تھے کہ ہمیں موت آ جائے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو پھر جب تم نے اسے دیکھ لیا، یعنی تمہارا وہ موت کا وقت جب قریب آیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اسے خوب اچھے سے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ خوب جب اچھے سے دیکھ لیا تو پھر تم جو ہے وہ پچھتائے، پھر تم نے کہا کہ شاید کاش کہ ہم جو ہے وہ موت کی تمنا نہ کرتے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی ان کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات، کیا جب آپ کو موت آ جائے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آ جائے، او قتل انقلبتم، یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم، کیا تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں پر،
یعنی تم اپنے ایڑیوں پہ واپس پھر جاؤ گے، تم اسلام سے پھر کے کفر میں داخل ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کرنا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ اور جو ایسا کرے گا اور جو اسلام سے مرتد ہوگا، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اپنی ایڑیوں پہ، ایڑیوں مطلب الٹے پاؤں ہو جائے گا، واپس چلا جائے گا اسلام سے کفر کی طرف، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا تو ہرگز نہیں وہ اللہ کو کچھ بھی تکلیف دے سکے گا۔ یعنی اللہ کو کیا مسئلہ اس کے اسلام لانے سے نہ لانے سے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے نا۔ اگر اسلام لے آئے گا، مسلمان ہو جائے گا تو اس کا فائدہ ہے، اگر اسلام نہیں لاتا تو اس کا نقصان ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بدلہ دے گا، جو شکر گزار ہیں اللہ کے ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ وہ فوت ہو جائے، الا بإذن اللہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے نا تو وہ اس دنیا سے جائے گا، اس سے پہلے وہ اس دنیا سے چاہے جتنی مرضی یعنی کہ دعائیں کرے جو بھی کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وقت لے کر جائیں گے جب اس کا وقت معجل جو ہے مقرر ہے، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ کتاب معجلہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے اس وقت کے مطابق اسے جو ہے وہ اس دنیا سے لے کر جایا جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں اجر مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تمہیں یہاں پہ دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ اور جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ آخرت میں بھی کچھ ثواب دینا، نُؤْتِهِ مِنْهَا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے میں آخرت میں بھی دوں گا، اس میں آخرت میں بھی ضرور دوں گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ اور البتہ ہم ضرور دیں گے شکر کرنے والوں کو، جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو ضرور دوں گا۔ جو کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے، ان کو میں ضرور دوں گا۔ جو صرف دنیا میں کہتے ہیں ان کو بھی دے دوں گا، جو آخرت بھی مانگتے ہیں ان کو بھی اپنے فضل سے عطا کر دوں گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔